درود شریف پڑھ لی. اللہم صلی علی سیدنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی جی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا ہی دشمن دم بریدہ ہے یا جڑ کٹا ہوا ہے. محترم دوستو، بزرگوں، آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس سورت پر. اس مجلس کو کہتے ہیں درس قرآن، قرآن کا درس. روزانہ ہم جو باتیں کرتے تھے، جو تعلیم کرتے تھے، وہ صرف 5 منٹ کا مدرسہ تھا، وہ کتاب، یا پھر فضائل اعمال تھی. یہ جو کتاب ہے، 5 منٹ کے مدرسے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. فضائل اعمال ایک کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی ہے، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آسمانوں سے ڈائریکٹ اتری ہے، اور فل سیکیورٹی کے ساتھ، پورے بندوبست کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور پوری سیکیورٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اس لیے قرآن کے پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. یعنی دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، اس کا رائٹر، اس کا لیکھک، اس کا آتھر جب کتاب لکھ دیتا ہے تو آخر میں یہ سطر ضرور لکھتا ہے کہ اس میں جو کچھ میں نے لکھا ہے، میں نے اپنے معلومات کے بیس پہ لکھا ہے. اگر قارئین کو، پڑھنے والے کو کوئی غلطی نظر آئے تو ذرا برائے کرم اطلاع فرمائے، مطلع کرے، یا ہم کو فون کے ذریعے سے یا خط کے ذریعے سے خبر بھیجوائے، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ہم اس میں سے وہ غلطی سدھار سکیں. لیکن یہ کتاب کا رائٹر، یہ کتاب کا لیکھک، اس کتاب کا آتھر، اس کتاب کا نازل کرنے والا یہ ایسا کہہ رہا ہے، کل ان اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. یہ کتاب کا آتھر ایسا کہہ رہا ہے، کتاب کا رائٹر جس نے یہ کتاب اتاری ہے، جس نے کتاب پڑھی ہے، لکھی ہے، کہ یہ کتاب تو شک کی یا اندر جھوٹ کی تو بہت دور کی بات ہے. اگر آسمان و زمین کی طاقتیں، چاہے وہ طاغوتی طاقتیں ہو یا پھر اچھی طاقتیں ہو، اس میں فرشتے آسمانوں کے اتر جائے یا زمین کے سب فرشتے آ جائے، یہاں تک کہ تمام نبیوں کو تمہارے ساتھ بٹھا دوں میں، اللہ کے علاوہ جتنی بھی سپریم طاقتیں ہیں سب کی سب آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن اس کتاب جیسی ایک سورت، کتاب نہیں، کتاب میں بہت سارے چیپٹر ہیں، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 لکیر کی، یہ 3 سینٹنس کی، یہ 3 جملوں کی ایک سورت ہے. ایسی کوئی ایک سورت جس میں قرآن جیسا اسٹرکچر ہو، قرآن جیسی باتیں ہو، قرآن جیسا الفاظ کا سلیکشن ہو، قرآن جیسا سینس ہو، ویسی کوئی لا کے مجھے بتا دے، اس دن سے یہ کتاب میں رب کی ماننا بند کر دینا. آپ یہ خدا کا چیلنج، کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا. یہ کتاب کی ایک صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر. اس میں نے آپ کو ترجمہ بتایا. اس کی عربی جو لینگویج ہیں یہ ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کا اندر کا سینس ہم نہیں سمجھ سکتے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو یہ جو ترتیب سے صورتیں چل رہی ہیں، اس صورت کہتے، اس
اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی کہ یہ ارأیت الذی یکذب بالدین کے بعد آتی ہے، اور میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، آپ نے سن لی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو میں نے سنا دیا، لیکن آپ کے دل و دماغ پر، آپ کے دل پر کوئی وجد طاری نہیں ہوا۔ یہ جب صورت اتری تھی اس وقت سچویشن یہ تھی، اس وقت کنڈیشن یہ تھی، ماحول ایسا بنا ہوا تھا، حالات ایسے بنے ہوئے تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو لے کر، اپنی دعوت کو لے کر مکہ میں کوشش کر رہے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے، لوگوں کو اپنی یہ مشن، اپنا یہ دعوت لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے فور ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں، ایک معاشرے کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ، ایک مائنڈ سیٹ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو، ایک طریقے کے تھاٹس، ایک طریقے کے خیالات بنے ہوئے ہوتے، پھر کوئی بندہ آ کے سماج کے پرمپرا کے خلاف، سماج کے رسم و رواج کے خلاف، سماج کی باتوں کے خلاف، اس کے مائنڈ سیٹ کے خلاف جب کوئی باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے سب ویرودھی بن جاتے ہیں، سب کے سب ویرودھی، یہاں تک کہ بچے بھی اس کے ویرودھی بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی عورتیں، اس کے بچے بھی ویرودھی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ سماج کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے نا، وہ سیٹ اپ کے خلاف ویرودھ میں یہ بندہ پوری باتیں کر رہا ہے، تو لوگ اس کو سمجھانے جائے گا، بھائی ایسا کیوں کرتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے، تو اپنے باپ دادا کے خلاف کیوں چلتا ہے، اپنے تو یہاں چل رہا ہے ایسا، اب اس نگر میں اس کے خلاف تم کیوں کر رہے ہو، سب لوگ سمجھانے جاتے ہیں۔ سیم لائک ڈیٹ یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے، نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ معاشرے کا پورا مائنڈ سیٹ اپ الگ تھا۔ کیا مائنڈ سیٹ اپ تھا؟ 360 بتوں سے ہوتا ہے۔ مکہ میں اور خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور بہت کچھ دیوی دیوتاؤں کی عبادت ہوتی تھی، پڑا ہوا خون چاٹتے تھے، معلوم نہیں کیا رسم و رواجات تھے۔ یہ سب مائنڈ سیٹ اپ کے خلاف ہمارے نبی کا ایک مشن تھا، ہمارے نبی کی ایک دعوت تھی، ہمارے نبی کی ایک باتیں تھی جو لوگوں کو موہتی تھی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ لیکن دوسرے لوگ آگے کہتے ہیں ان کی باتیں کہاں سن رہے ہو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، ان کی باتیں کہاں سن رہے ہو، اپنے باپ دادوں کی راستوں کو تم بھٹکا دو گے، بھلا دو گے۔ لوگ ایسی باتیں کرتے، اور ایسی سچویشن میں کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مکہ ویرودھی تھا، یہاں تک کہ بچہ ویرودھی تھا۔ اور آگے بڑھ کر ایک بات اور بتاؤں جو مفسرین نے لکھی ہے، ہمارے نبی کے پڑوس میں بالکل ایک ہی دیوار تھی، چچا رہتا تھا، اور اس چچا کا نام تھا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب اس کا نام تھا۔ وہ ابو لہب اتنا بدمعاش آدمی تھا کہ ہمارے نبی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس سے ہمارے نبی کو ابو القاسم بلایا جاتا تھا۔ یہودی لوگ محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے، وہ ابو القاسم کہتے تھے، جس سے ہمارے نبی کی کنیت ہوئی ابو القاسم۔ پھر ہمارے نبی کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے عبداللہ۔ جب یہ قاسم کا انتقال ہو گیا نا، پہلے بیٹے تھے، پھر ان کے بعد ایک بیٹا اور ہوا ہے، پھر بیٹیاں پیدا ہوئی ہے، یہ قاسم کا پیدا ہوئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ پورا مکہ تو ویرودھی تھا، پلس یہ قاسم کا، اور روایتوں میں لکھا ہے عبداللہ کا جب انتقال ہو گیا نا، تو اس کا حضرت محمد رسول اللہ کا چچا ابو لہب یہ جا کے دوڑا مکہ کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، چودھریوں کے پاس جاتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ تم جس کا ویرودھ کرتے ہو محمد میرا بھتیجا، آج وہ ابتر ہو گیا، اس کی جڑ کٹ گئی، کیونکہ آج اس کا بیٹا مر چکا، اس کا بیٹا انتقال کر چکا۔ چچا جب اپنے لوگ اپنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اتنا زبردست ویرودھ ہوا، اتنا زبردست ویرودھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلیہ دی ہے۔ کیسے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی تھی وَالضُّحَىٰ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو تسلی دیتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تسلیاں دیتا ہے۔ تو من جملہ تسلیوں میں سے ایک تسلی یہ بھی تھی، وہ جو حالات تھے نا، وہ حالات میں سے جو اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا تھا، اس میں سے ایک یہ بھی تسلی تھی،
انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی یہ لوگ آپ کا مقام کیا جانے، انا ہم نے اعطیناک آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر ہم سب نے تفسیر سنی ہے، حوض کوثر۔ امام راضی کہتے ہیں حوض کوثر یہ اس کی چھوٹی تفسیر ہے۔ الکوثر کا جو شبد ہے نا، قرآن تو زبردست الفاظ سے بھرا ہوا ہے، قرآن میں زبردست لاجک بھی ہے اور اس کے ساتھ معانی بھی ہے۔ تو یہ کہہ رہے امام راضی کہہ رہے حوض کوثر تو چھوٹی تفسیر ہے، اس لفظ میں جتنا تم سمو سکتے ہو سمو لو۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر یعنی بہت کچھ عطا کیا ہے، جس میں ہم نے آپ کو نبوت دی، آپ کو علم دیا، آپ کو حکمت دی، آپ کو ہم نے ہر اعتبار سے نوازا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، کون کہہ رہا ہے؟ خالق السماوات والارض، آسمان و زمین کا بادشاہ یوں کہہ رہا ہے انا ہم نے اعطیناک آپ کو ہم نے عطا کیا، دینے والے آسمان و زمین کا بادشاہ ہے۔ یہ چندریان 3 جو بھی لانچ ہوا نا بھائی، سافٹ لینڈنگ ہوئی اس کی، تھوڑی دیر سوچو تو صحیح کہ یہ زمین سے کتنا ڈسٹینس ہے؟ 3,80,000 کلومیٹر دور ہے، یہ ڈسٹینس اتنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ منگل پہ جانا چاہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یہ دور ہے۔ یہ خدا کی یونیورس ہے نا، ایسے تو بڑے بڑے گولے ہیں جو ملینز آف کلومیٹر دور ہے۔ یہ جو پوری ہماری شمسی گیلیکسی ہے نا، ایسی تو ہزاروں لاکھوں گیلیکسیاں ہیں۔ یہ شمسی گیلیکسی اتنی بڑی گیلیکسی ہیں کہ سائنسدان 70 سال سے پچھلے 70 سال سے اسپیس میں کام کر رہے ہیں، اور ہمارا انڈیا پچھلے 50 سال سے کام کر رہا تھا، تب جا کے آج 2023 میں اس کی سافٹ لینڈنگ ہوئی مون پر، چاند پر۔ آپ اندازہ لگائیں 70 سال سے یہ ہو رہا تھا، اور اب جا کے اب سکسیسفلی یہ لینڈنگ ہوئی ہے۔ یہ خدا کی کائنات کتنی بڑی ہے معلوم ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے، اور روزانہ ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اس کی کوئی وسعت انتہا نہیں ہے، اتنی بڑی یہ کائنات خدا نے بنائی۔ اس میں اور آپ جس زمین پہ بیٹھے ہیں، پوری زمین کا گولا یہ ڈاٹ کے برابر ہے، پوری کائنات کے سامنے ڈاٹ کے برابر ہے۔ لیکن وہ پوری کائنات کا بنانے والا خدا یوں کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی یہ آپ کی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے آپ کو سوچے تو صحیح، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر یعنی بہت بڑی نعمت ہم نے آپ کو دی۔ اب کوثر کی کیا تفسیر ہے وہ انشاءاللہ کبھی وقت ملا، مفتی مشتاق صاحب نہیں آئے اس وقت، اگر میں یہاں رہا تو انشاءاللہ الکوثر کیا ہے اس پر ہم تفصیل سے باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا سمویا ہے میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کا انوسندھان دیکھیں، اس کی عربی لینگوسٹک کو آپ پڑھیں، آپ کا دل اچھل جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ بے شک یہ میرے رب کا کلام ہے جو آسمانوں سے اترا ہے۔ اس لیے جیسے آپ گجراتی سیکھتے ہیں، ہندی سیکھتے ہیں، آپ کو انگلش آتی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو زبانیں آتی ہوگی، اور آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، تو ایک لینگویج یہ بھی ساتھ میں سکھاوے، عربی، کہ یہ سرکاری زبان ہے۔ کیا ہے؟ عربی لینگوسٹک یہ خدا کی سرکاری زبان ہے۔ اس میں خدا نے اپنا کلام، اپنا آخری پیغام، اپنا آخری میسیج اور سندیش اتارا ہے۔ یہ سرکاری زبان ہے قرآن و حدیث کی۔ یہ سرکاری زبان آپ سیکھیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے کا لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا میرا رب کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا رب ہے جس نے یہ اس پوری یونیورس کو بنایا ہے۔ اس لیے اسپیس کو آپ پڑھیں اور آپ سنیں کہ یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، اور اس زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ بنایا ہے۔ پڑھیں گے تو آپ کو خدا سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی ہم نے آپ کو الکوثر، الف لام کے ساتھ آیا، الکوثر عطا فرمایا ہے۔ اس میں بہت ساری تفسیریں، امام راضی، امام قرطبی، بہت سارے مفسرین بہت عجیب و غریب باتیں بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ترجمہ ہے، کیا اس میں تفسیر ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ
بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی عظمت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، قرآن کے ساتھ شغف نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وسلم۔